پچھلے درس میں سورہ ملک کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اس پر میں نے بات کی تھی کہ غیر مسلموں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کیوں سمجھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اپنے علاوہ سب کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر میں نے بہت مفصل بیان کیا تھا، جنہوں نے نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں، کیونکہ اگلی بات پھر پچھلی بات کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان اپنے آپ کو جنت کا کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیکیدار۔ یہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا میں نے پورا تفصیلی جواب دیا تھا پچھلے بیان میں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آج لوگوں نے جہنم کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر چیز میں نا شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں، اشکالات ڈال دیے ہیں، اعتراضات ڈال دیے ہیں۔ ایک چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا تو ڈرے گا کہاں اس سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام جب جہنم کی آیات سنتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کا تذکرہ سنتے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے چہروں پہ کپڑا ڈال کے روتے، اور ان کے رونے کی ایسے آوازیں آتی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آوازیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہہ دیکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال گزارے، انہیں یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کے ہاتھ پہ جو معجزے صادر ہوئے وہ بھی صحابہ نے دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے داغ سیرت تھی وہ بھی صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لہذا جب انہیں یہ بتایا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے تو ان کو اشکالات نہیں ہوئے، بلکہ ان میں خوف کی کیفیات پیدا ہو گئیں۔ اور ایسے واقعات ہیں صحابہ کے جہنم کی آگ سے رونے کے کہ ہم اور آپ آج اس کا تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی تھی، مگر پھر بھی اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کے چہرے پہ نالیاں بن گئی تھیں، نشانات پڑ گئے تھے۔ جب فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے، تلاوت کرتے، بعض دفعہ اتنا روتے کہ روتے روتے زمین پر گر جاتے۔ رونے والے آج بھی ہیں، مگر ڈرامے بازی والا رونا زیادہ ہے۔ ہو ہا ہی ہا کر رہے ہوں گے، پھر فلم دیکھنے جا رہے ہوں گے، ہو ہا 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 کر کے روتے رہیں گے، ذکر میں بھی، ذکر بالجہر میں، ختم قرآن کی دعا میں رو رو کے سارا پانی جسم کا نکال دیں گے، مگر بہن کو وراثت میں حصہ بولو بھائی نہیں دیں گے۔ اٹھ کے جائیں گے، بس توبہ تائب ہو گئی۔ یہ نہیں کہ چلو یار آج اتنا روئے ہو ختم قرآن پہ، اب توبہ کر لو، جا کے گھر میں سب کو بٹھاؤ، بولو بھائی جو حصہ جس کا بنتا ہے لے لو، ایسا نہ ہو جہنم کی آگ قیامت کے دن کھانی پڑے، دیکھنی پڑے۔ تو یہ جو لوگ اعتراض، جو میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں نا، بہت سے غیر مسلم یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے بھائی، دوسری طرف اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب کیا رکھا ہے؟ آگ، جس سے بڑا عذاب کوئی بولو بھائی ہو نہیں سکتا۔ مزید اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونی چاہیے نا۔ ایک آدمی نے کفر کیا، بت کی عبادت کی 20 سال، اور جہنم میں جلے گا وہ ہمیشہ۔
نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. جہنم میں جلے گا وہ ہمیشہ. تو یہ کیسی سزا ہے بھائی؟ 20 سال اگر بت پرستی کی ہے تو چلو 20 سال آگ میں جل جائے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. مسلمان ایک نماز جان کر چھوڑ دے, طویل عرصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو ایک نماز چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے بھائی. چلو 100 کوڑے لگ جاتے اس پہ قیامت کے دن, تھوڑی دیر کے لیے آگ میں جلا دیا جاتا, طویل عرصے تک جہنم کی آگ میں جلنے کی وعیدیں ہیں نا بے نمازی کے بارے میں. یتیم کا مال کھایا تو ایسے جیسے آگ کا انگارہ. قرآن کہہ رہے کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. تو بھائی ٹھیک ہے, یتیم کا مال کھا کے ہم نے یتیم پر ظلم کیا تو اس ظلم کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اتنی نیکیاں اس کو دے دی جاتی, یا یہ کہ بھائی کوڑے لگا دیے جاتے. جیسے دنیا میں کوئی کسی کا مال کھا لے تو جرمانہ آ جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ جرمانہ نہیں ادا کر سکتے تو جیل ہو جاتی ہے, بہت زیادہ عمر قید کی سزا ہو جائے گی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگ کے انگارے کھانے پڑیں گے. یہ تو بہت سخت سزا ہے. ہم نے اتنا ظلم تو نہیں کیا کہ ہم اپنی زبانیں جلائیں قیامت کے دن. بات نہیں سمجھ میں آ رہی, سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہا ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہا؟ یہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کے دل میں غیر مسلم کے اعتراضات نہ بھی ہوں, شیطان یہ وسوسے بہرحال ڈالتا رہتا ہے. شیطان سمجھاتا رہتا ہے کہ ہوا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آگ کا عذاب کیوں بھائی؟ تو اس اشکال کا جواب خوب اچھی طرح سے سمجھو. دیکھو دلائل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی بات دلیل سے ثابت ہو جائے نا کہ ایسا ہوگا تو آپ کو اس کو ماننا پڑتا ہے, چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دلیل سے اگر ثابت ہو جائے. پھر اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم یہ کہیں گے یہ میری عقل کا کیا ہے؟ فالٹ ہے, مجھے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن ہوگا بہرحال ایسے کہ دلیل سے ثابت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلائل, جب بھی کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں ان اشکالات کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں. ان اشکالات کی وجہ سے اس چیز کا انکار کبھی بھی نہیں کیا جاتا. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے کسی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب دلیل کہتے کس کو ہیں؟ دلائل کی 2 قسمیں ہیں, ایک عقلی دلیل اور ایک نقلی. نقلی سے مراد وہ 2 نمبر والی نقلی نہیں, نقل, کہیں سے کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہو. عقلی دلیل کسے کہتے ہیں؟ بھئی روشنی سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سورج, بولو نا یار کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں؟ روشنی سے اندازہ کیا لگاتے ہیں کہ سورج موجود ہے. یہ کسی نے خبر نہیں دی, آپ کی عقل خود کہہ رہی ہے یار روشنی دھوپ ہے تو یقیناً سورج. اب اگر کوئی آ کے کہے جی رات کے 12 بج رہے ہیں تو آپ کہیں تمہارا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا. تمہارا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب. وہ کہے بھائی اس پر تو اتنے اشکالات ہوتے ہیں, اگر دن کے 12 بج رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں میری گھڑی میں 12 AM کیوں لکھا ہوا ہے بھائی, اور اس کی گھڑی میں بھی 12 AM ہے, فلاں کی گھڑی میں بھی 12 AM ہے, اور انٹرنیٹ پہ میں نے ٹائم دیکھا اس میں بھی 12 AM آ رہا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یار یہ سب غلط ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں آ رہا ہے, گوگل والوں سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اللہ کی قسم رات کے 12 نہیں بجے, کیونکہ دھوپ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سورج بہرحال موجود ہے. آپ کہیں بھائی سورج تو ہے, دن کے 12 بجے ہیں. ابھی ان اشکالات کا جواب میں بھی تلاش کرتا ہوں, تم بھی تلاش کرو, پتہ نہیں کیوں ہو گیا ایسے. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ, کتنے بڑے بڑے اشکالات ہو جائیں گے. آپ اس کی وجہ سے دن کے وجود کا انکار, آپ اس سے یہ کہیں گے تمہیں دھوپ نظر آ رہی, یا تو صرف مجھے آ رہی ہوتی ہے. وہ کہے گا ہاں دھوپ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے. پھر آپ تھپڑ ماریں گے یار میں سو تو نہیں رہا کہیں. نہیں بھائی سو بھی نہیں رہا, مرچیں بھی لگا کے دیکھ لی, وہ جو گدھے کے لگائی تھی نا مرچیں, وہ غلطی پتہ بھی نہیں سناؤں گا, وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا بھائی, جاگ رہا ہوں, سب دیکھ رہے ہیں دھوپ ہے, تو میرے بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور گھڑیاں غلط بتا رہی ہیں. اب آپ کہو کہ گھڑیاں صحیح ہیں اور یہ جو ہمیں دھوپ اس کی دلیل ہے کہ سورج موجود ہے, یہ دلیل غلط ہے, تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی.
عقلی دلیل کا انکار بولو بھائی نہیں کیا. اسی طرح ایک دلیل ہوتی ہے نقلی. کوئی سچا آدمی آپ کو خبر دے اور سچا بھی ایک نہ ہو, ایک سے ایک شخص جب سچا خبر دیتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایک بہت نیک آدمی نے آپ کو آگے بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ یقین کر لو گے, لیکن اس احتمال کے ساتھ بھائی شاید نہ ہوا, بیچارے کو غلط فہمی ہوئی ہو. ہے بھائی, دو آ کے خبر دیں تو یہ امکان کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تین آ کے خبر دیں, 50 آدمیوں نے آ کے خبر دے دی, 100 نے آ کے خبر دے دی کہ ہوا ہے. اب آپ کہو گے کہ اس کا انکار ممکن, یہ خبر بدیہی بن جائے گی. آپ کہو گے ہوا ہے. اب کوئی آ کے کہتے کیسے ہو گیا ہے بھائی, اگر ایمبولینس کی آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کی آواز بولو نا یار, کیا ہو گیا, آنی چاہیے نا آواز ایمبولینس کی. بھائی ٹینی نانا وہ آواز کیوں نہیں آ رہی, اور لوگوں کا رش کیوں نظر نہیں آ رہا. تو یہ اشکالات ہیں. اگر کوئی یہ اشکال کرے گا, آپ بولو بھائی آؤ میں بھی اس اشکال کا جواب سوچتا ہوں, آپ بھی اس اشکال کا جواب سوچو. لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ 50 آدمی جو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں انہوں نے آپس میں کوئی ایکا بھی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا ایک گیدرنگ سے اٹھے ہوئے 50 آدمی, اس میں تو ہم کہتے کہ سب نے آپس میں کیا کر لیا ہے, جھوٹ بولنے کا ایگریمنٹ کر لیا. وہ رہتے بھی مختلف علاقوں میں, ایک ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے انڈا موڑ پہ, وہ ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, زبانیں بھی مختلف, رنگ بھی مختلف, قومیں بھی مختلف. اب یہ جھوٹی خبر, اس کی ایک اور آسان مثال, ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کو تباہ ہوا, یہ عقلی دلیل ہے یا نقل سے پتا چلا ہمیں دیکھ کے نا, نقل کا مراد یہ کہ خبروں بھائی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پاس موجود تھے انہیں تو دیکھ کے پتا چلا, باقی تو خبروں سے پتا چلا نا. تو جیو ٹی وی بھی بتا رہا ہے, ایکسپریس والے بھی بتا رہے ہیں, CNN بھی بتا رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار ایک نیوز چینل چھوڑو ہو سکتا ہے, اتنے سارے چینل چھوڑو بولو بھائی نہیں ہو, سارے یہ بتا رہے ہیں, سبھی یہ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یقیناً 9/11 کا حادثہ ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے یار خود سوچو, امریکہ میں اتنی سیکیورٹی ہے بھائی, ایئرپورٹ پہ اتنی سخت سیکیورٹی, وہاں سے کوئی بندہ پائلٹ کی جگہ گھسا کیسے, اس نے ٹریننگ کہاں سے لی, وہ چڑھا کیسے, اور جہاز کو گھمایا کیسے, اور اتنے ایکوریسی کے ساتھ لا کے بلڈنگ پہ مارا کیسے, ساڑی عقلچ نہیں آندہ. تو آپ کہیں گے آندہ تو ساڑی عقلچ بھی نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہے بھائی. میں آج تک میں خود بھی حیران ہوں یار, امریکہ میں ہمارے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اتنی سیکیورٹی ہے, جب آدمی جاتا ہے تو تھوڑا سا گھبراتا ہے, حالانکہ بم نہیں ہوتا جیب میں, پھر بھی تھوڑا سا گھبراتا ہے, یار مجھے دیکھ تو نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے نا, ایک لاشعوری خوف انسان کے اوپر خود بخود طاری ہو جاتا ہے. تم سوچتے ہیں امریکہ کا ایئرپورٹ میں کتنی شدید سیکیورٹی ہوگی. پھر یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی گھڑی چورا لی کسی نے, کسی گارڈ کو مار دیا, پورا جہاز لے کے اڑنا اور پائلٹ کو یرغمال بنا کے موڑنا اور پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ لے جا کے, یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن ماننا پڑتا ہے چاہے عقل میں آئے یا. اب جتنے اشکالات ہوتے ہیں اس کے جوابات تو تلاش کیے جائیں گے, لیکن اس خبر کا انکار بولو بھائی نہیں کیا جائے. اب یہ تو متواتر خبر ہے. کون سی خبر ہے؟ متواتر, جو لاکھوں لوگ ہزاروں نقل کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایک آدمی نقل کر رہا ہوتا ہے, مگر اس کا سچا ہونا دلائل کی دنیا میں ایسا ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک چینل ہے CNN, صرف وہ بتائے کہ امریکہ میں فلاں جگہ پہ بم پھٹا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, یہ خبر کبھی بھی جھوٹی, چاہے جیو یہ خبر نشر کرے یا نہ کرے, ایکسپریس والے خبر نشر کریں یا نہ کریں. ہم کہیں یار بین الاقوامی چینل ہے تو ایک, لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بدنام, بولو نا یار کیا ہو گیا. تو بعض دفعہ ایک آدمی کی خبر اتنی طاقتور ہوتی ہے, اس کا سچا ہونا دلائل سے ایسا ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی خبر بھی باقاعدہ کسی شے کے وجود کی
دلیل بن چکی ہوتی ہے. جنت اور جہنم کی خبریں یہ تواتر سے ثابت ہیں. یہ صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے. یہودیوں کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے آسمانی صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم بھی اللہ نے بنائی اور جنت بھی بولو بھائی اللہ نے بنائی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ جو آج بھی ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ زبان ایک جیسی, نہ قوم ایک جیسی, اور نہ علاقے ایک جیسے, نہ ٹائم ایک جیسا. لیکن ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے یہودیوں کے پاس سے ملتے ہیں ان میں بھی جہنم کی خبر ہے, اور اس میں یہ خبر ہے کہ وہ کس کی بنی ہوئی ہے, آگ کی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات عیسائیوں کے پاس ہیں ان میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے کیا بنائی ہے, جہنم کی آگ. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق, دونوں کی زبانوں میں فرق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے تقریباً 600 سال کے بعد, اور قوم میں تو بے انتہا فرق, کلچر میں اتنا زیادہ فرق. لیکن وہ بھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا بنائی ہے. جتنے آسمانی صحیفے ہمیں ملتے ہیں اور ان کی نسبت جن شخصیات کی طرف ہے وہ ایک شخصیت نہیں, سلیمان علیہ السلام ہو, داؤد علیہ السلام ہو. آج تو بہت سارے تاریخی صحائف موجود ہیں اپنی, اگرچہ ان میں تحریفات ہوئی ہیں, مگر یہ تحریف کسی نے نہیں کی کہ جہنم کی خبر کیا ہے, غلط ہے. ایسا نہیں ہوا کہ تورات میں یہ تحریف ہو گئی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور جو خبر دی تھی نا جہنم کی وہ خبر سچی نہیں ہے. یہ تحریف بھی کوئی نہیں کر سکا. تو مختلف اماکن میں رہنے والے یہ تمام کے تمام لوگ, اور اس وقت بھی دنیا میں اکثریت عیسائیوں کی ہے, پھر مسلمانوں کی, اور پھر یہودیوں کو بھی ملاؤ تو یہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ بن جائے گا. ان تمام لوگ جن کا آسمانی کتابوں پر ایمان ہے یہ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جہنم کی خبر کس نے دی ہے, پیغمبروں نے دی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ تواتر سے ایک خبر, جبکہ ان میں ہر شخصیت کو اگر الگ الگ دیکھا جائے, موسیٰ علیہ السلام اگر اکیلے خبر دے دیتے نا جہنم کی آگ ہے, تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی اکیلے کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ بھی کیا ہے, بے داغ ہے. کیونکہ اتنی بڑی خبر اگر کوئی جھوٹی دے گا تو اس کی شخصیت بے داغ. جھوٹ بولنے والے نیک لوگ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہمارے سیاسی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو شکل سے لگتا ہے کہ کوئی بھی لگتا ہو کہ نیک آدمی ہے یہ, اللہ ماشاءاللہ چند ایک وہ مستثنا کرتا ہوں تاکہ کسی سیاسی لیڈر کا فون آئے نا کہ آپ نے مجھے جھوٹا کہا, میں کہوں گا آپ اس میں تھے جو میں نے اللہ ماشاءاللہ کا لفظ آخر میں کہا نا. اپنے لیے ہم سیف سائڈ کیا کرتے ہیں, رکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. حالانکہ اللہ ماشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے لیکن ہم نے سیف سائڈ کیا کری ہے. کوئی لگتا ہے شکل سے نیک, اللہ ماشاءاللہ. تو جھوٹ جو بولتے ہیں نا, جھوٹ یہ دنیا کا اصول ہے. یہ تو سائیکیٹرک بھی مانتے ہیں اس بات کو. جو آدمی کردار کا اچھا نہیں ہوتا, اور کردار کی خرابی میں سب سے بڑی خرابی پتہ ہے کیا ہے, جھوٹ, جس کو پوری دنیا مانتی ہے. بعض لوگ زنا کرنے کو کردار کی خرابی نہیں سمجھتے. زنا مسلمانوں میں حرام ہے, بہت سی قوموں میں زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا کے سارے انسان مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے انسان کا کیریکٹر کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اس آدمی کی زبان پر اب اعتماد, امریکہ کے صدر پر الزام لگا تھا نا اس نے جھوٹ بولا ہے, تو صدارت خطرے میں پڑ گئی تھی. یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کی تعلیمات وہ معاذ اللہ جھوٹا ہو, اور اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے سیاست میں کہ خامخواہ کی جہنم بنا کے پیش کر دی, خامخواہ کے لارے رپے دے کے جنت بنا کے پیش کر دی. اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے مگر اس کے چہرے پر نور ہو, اور اس کی تعلیمات میں نماز ہو, صدقات ہو, روزے ہوں, والدین کی فرما برداری ہو, نشے کے وہ خلاف ہو. اس نے شراب کی تمام اقسام کو حرام قرار دے دیا. اس نے سود پر کیا لگا دی, پابندی. اس نے یتیم کا مال کھانے کو حرام قرار دے دیا. اس نے عورت کا مال, بہنوں کی وراثت غصب کرنے کو
حرام قرار دے دیا. اس نے عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں اچھے سلوک کا حکم دیا جب عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اس نے اس زمانے میں عورت کو وراثت میں حق دیا جب پوری دنیا میں کوئی بھی عورت کی وراثت کا عورت کو وراثت میں حقدار بولو بھائی نہیں سمجھتا تھا. اتنی اچھی اچھی تعلیمات دینے والے پیغمبر جن کی تعلیمات آج تک محفوظ ہیں, وہ جھوٹ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیں کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں, معاذ اللہ سیاست بنا کے پیش کر دیں. تو بھائی وہ تو ایک شخص کی بھی خبر ایسی خبر ہے جو متواتر خبر کے بولو بھائی برابر ہے. تو جہنم اور جنت کا جو ثبوت ہے وہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے, اخبار سے ثابت ہے, اور یہ اخبار اتنی مضبوط اتنی متواتر ہیں کہ آپ کو جہنم اور جنت کے وجود پر ایمان لانا پڑے گا. اگر نہیں لاتے تو یہ ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اس پر اشکالات ہو رہے ہیں کہ بھئی جہنم کو ماننے میں تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, جہنم کو ماننے میں تو یہ اشکال ہوتا ہے جرم اتنا, سزا اتنی زیادہ. تو ان اشکالات کا جواب نہ بھی ملے تو اس سے جنت اور جہنم کی خبر کا غلط ہونا لازم بولو بھائی نہیں آتا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اتنا فنٹر نہیں بنایا کہ ہر چیز کا کی لاجک اس کی سمجھ میں آئے. ابے یار کیا آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے تو نہیں آ رہی, اپنی آواز گونج رہی ہے. اس کی بھی لاجک آج تک مجھے سمجھ میں, پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر ایسا ہے. صحابہ نے چونکہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ہمیں CNN کی خبر پہ اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پہ یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ اتنی پاکیزہ تعلیمات دینے والے جھوٹے نہیں. اور پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ خود بھی اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں, خود بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ کے خوف سے روتے ہیں. یہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں اس پر خود بھی ان کا ایمان ہے. تو خود صحابہ کرام کا رونا اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچی تھیں, کیونکہ ہم نبی کو اتنا قریب سے نہیں جانتے جتنا صحابہ کرام جانتے تھے. اتنا زیادہ روتے اللہ کے خوف سے, اتنا زیادہ روتے. کئی تابعین میں ایسے واقعات ہیں اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جہنم کی آیات پڑھتے فجر کی نماز میں, بعض دفعہ اللہ کے خوف سے روتے روتے زمین پر گر جاتے. بہت واقعات ہیں اسلاف, تبھی ان کو نماز میں لطف بہت آتا تھا. جب جنت کی آیات تلاوت کرتے تو جیسے جہنم میں خوف زیادہ آتا, جنت کی آیات میں لطف اور مزہ بھی ایسا ہی آتا.